بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک نہایت دردناک اور سبق آموز واقعے کے بارے میں جانیں گے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد تھے۔ آپ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو بے حد قوت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا کیونکہ آپ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست نے بے مثال ترقی کی۔ عراق، شام، مصر اور دیگر علاقوں میں اسلام پھیلا۔ آپ کا عدل اتنا مشہور تھا کہ آج بھی دنیا بھر میں انصاف کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ہر عظیم شخصیت کی طرح آپ کو بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 23 ہجری کا زمانہ تھا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط تھی۔ اسی دوران ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز اپنے مالک کے بارے میں شکایات کرتا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی اور انصاف کے مطابق فیصلہ کیا، لیکن وہ شخص دل میں بغض اور دشمنی رکھنے لگا۔ چند دن بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری امت مسلمہ کو غمگین کر دیا۔ 26 ذو الحجہ 23 ہجری کی صبح تھی۔ ابھی فجر کا وقت تھا۔ مدینہ منورہ کی فضائیں خاموش تھیں۔ مسلمان مسجد میں نماز کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے۔ آپ نے نماز شروع کرائی۔ ابھی نماز جاری ہی تھی کہ اچانک ابو لولو فیروز آگے بڑھا اور اس نے خنجر سے حملہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس اچانک حملے سے مسجد میں اضطراب پھیل گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تکلیف سے زیادہ نماز کی فکر تھی۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر نماز مکمل کروائیں۔ نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے گئے۔ مدینہ منورہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر طرف غم اور بے چینی کی کیفیت تھی۔ لوگ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحت عطا فرمائے۔ حضرت عمر شدید تکلیف میں تھے، لیکن اس حالت میں بھی امت کے معاملات کی فکر کر رہے تھے۔ آپ بار بار پوچھتے تھے کہ نماز کا کیا ہوا، مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ حملہ آور کون تھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ قاتل کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اپنی زندگی کی آخری ایام میں بھی آپ نے امت کے لیے بہترین انتظام کیا۔ آپ نے 6 جلیل القدر صحابہ پر مشتمل ایک شورا مقرر کی تاکہ وہ آئندہ خلیفہ کا انتخاب کریں۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کریں کہ کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مل سکتی ہے؟ اجازت ملنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ یکم محرم 24 ہجری کو یہ عظیم خلیفہ اپنے رب سے جا ملا۔ آپ کی عمر تقریباً 63 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا۔ مسلمانوں نے ایک ایسے حکمران کو کھو دیا تھا جس کی زندگی انصاف، تقوی، سادگی اور خدمت خلق سے بھرپور تھی۔ بعد ازاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شہادت بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اقتدار کا اصل مقصد عوام کی خدمت، انصاف کا قیام اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔